السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا قرآن و حدیث کی روشنی میں مقرر امجد علی سے سنیے اور دیکھتے رہیں المیزان US TV۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی ان دو آیتوں میں 4 مرتبہ لفظ سخرا آیا ہے۔ ان آیات میں قرآن مجید تسخیر کائنات پر گفتگو فرما رہا ہے۔ اگر آپ تورات، زبور، انجیل اور باقی صحائف کا بھی مطالعہ فرمائیں تو آپ کو ان کتابوں اور ان صحیفوں میں تسخیر کائنات کا تذکرہ نہیں ملے گا، لیکن تسخیر کائنات قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے۔ تسخیر سے مراد یہ ہے عزیزو کہ یہ کائنات خالق کائنات نے انسان کے فائدے کے لیے تخلیق فرمائی ہے، اور قدرت کی منشا یہ ہے کہ انسان اس کائنات کی اشیاء کا علم حاصل کرے، اس کائنات میں بکھری ہوئی توانائیوں کو دریافت کرے اور پھر ان سے فائدہ اٹھائے۔ ان آیات میں قرآن مجید نے کشتی کی مثال دی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، کشتی بنانے کے لیے آپ کو لکڑی کی ضرورت ہے، لوہے کی ضرورت ہے، اور انسان کی تخلیق سے پہلے ہی درختوں کی صورت میں لکڑی موجود تھی، لوہا بھی موجود تھا۔ پھر خالق کائنات نے انسان کی تخلیق فرمائی اور انسان کو جوہر عقل سے نوازا، اور پھر انسان کو کشتی بنانی بھی سکھائی کہ کس طریقے سے انسان خاص طریقے سے درختوں کو کاٹ کر ان کے تختے بناتا ہے اور پھر ان میں کیلیں ٹھوک کر خاص طریقے سے ایک کشتی تیار کرتا ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، کہ جو کشتی سمندروں میں چلتی ہے اس میں انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا جو سخت جنگی موقعوں پر سامان یعنی اسلحہ تیار ہوتا ہے اس لوہے سے، اور انسانوں کے لیے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ سورہ رعد میں ایک تمثیل کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو سمندروں کے اوپر اٹھنے والا جھاگ اور جو دھاتیں تم پگھلاتے ہو ان کے اوپر اٹھنے والا جھاگ تو بیکار ہوتا ہے، لیکن تہ میں رہ جانے والی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں رہ جاتا ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی سونا، چاندی، ہیرے جواہر وغیرہ۔ تو اس کائنات کو خالق کائنات نے انسان کے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا، انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ سورہ جاثیہ میں ارشاد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ تخلیق فرمایا ہے پروردگار نے،
وہ انسان کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور قدرت کی منشا یہ ہے کہ انسان اس کائنات کا علم حاصل کرے اور پھر ایجادات کرے، جیسے اپنے فائدے کے لیے، جیسے کشتی کی مثال دی گئی۔ یہاں ان دوستوں کے لیے یہ خاص قابل توجہ بات ہے جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں کہ کشتی تو انسان بناتے ہیں، لیکن کشتی کی ایجاد کی نسبت خالق کائنات نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ سورہ یاسین میں جب مختلف کشتیوں پر تبصرہ کیا ہے قرآن نے، وہاں ارشاد ہو رہا ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ وَخَلَقْنَا، ہم نے ان کے لیے تخلیق کیا ہے، ہم نے تخلیق کی ہیں کشتیاں اور کشتی جیسی سواریاں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم نے وَخَلَقْنَا، ہم نے تخلیق کی ہیں۔ کشتیوں کی ایجاد کی نسبت خالق کائنات نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ غور فرمایا آپ نے، جس نے نحل کو چھتا بنانا سکھایا، جس نے بیا کو گھونسلہ بنانا سکھایا، جس نے مکڑی کو جالا بننا سکھایا، اسی نے انسان کو ایجادات کرنا سکھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی ایجاد کی، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے مختلف چیزیں ایجاد کرتے تھے، بلکہ ایجاد کیں، بے شمار چیزیں ایجاد کیں۔ کسی نبی نے تختی اور قلم ایجاد کی، کسی نے کپڑا ایجاد کیا، کسی نے برتن ایجاد کیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا صحیح فہم رکھنے والوں نے بے شمار حیرت انگیز ایجادات کی، لیکن پھر یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اس کائنات میں تحقیق کرنا، ایجادات کرنا تو کافروں کا کام ہے، یہ دنیا کافروں کے لیے، جنت ہمارے لیے کا فلسفہ پیش کیا گیا، اور اس بے بنیاد فلسفے نے امت مسلمہ کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا، اور ہم دوسری قوموں کے غلام بن گئے۔ حالانکہ قرآن مجید کا پیغام تو واضح ہے کہ یہ امت مسلمہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید تو علماء ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو اس کائنات کا علم رکھتے ہیں، جو اس کائنات کی اشیاء کا علم رکھتے ہیں، جو اس کائنات میں تحقیق کرتے ہیں۔ سورہ فاطر قرآن مجید کا 35واں سورہ ہے، اور اس میں علماء کا تذکرہ ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے عزیزو کہ علماء کے تذکرے سے پہلے قرآن مجید اس کائنات کی اشیاء کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور۔ ان آیات میں سب سے پہلے پانی کا تذکرہ ہوا، پھر اس پانی سے پیدا ہونے والے مختلف رنگوں میں پھلوں اور سبزیوں اور نباتات کا تذکرہ ہوا، پھر پہاڑوں کا ذکر آیا، پھر انسانوں کا، حیوانوں کا اور مویشیوں کا تذکرہ آیا، پھر علماء کا آیا۔ یعنی پہلے اس کائنات میں بکھری ہوئی اشیاء کا تذکرہ ہے، پانی کا ذکر ہے،
یعنی علماء وہ ہیں جو جانتے ہیں پانی کیا ہے، علماء وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ نباتات کیسے پیدا ہوتی ہیں، علماء وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ پہاڑ کیا ہے، پہاڑوں کا علم ہے علماء کے پاس، اور ان لوگوں کو قرآن علماء کہہ رہا ہے جن کے پاس پہاڑوں کا علم ہے اور پہاڑوں میں پائے جانے والی معدنیات کا علم ہے، انسانوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں، ان کی تہذیب و تمدن اور ان کی نفسیات جاننے والے کو قرآن عالم کہہ رہا ہے، حیوانوں اور مویشیوں کے بارے میں معلومات رکھنے والے ہیں، اور سب سے بڑی نشانی علماء کی قرآن نے یہ بتائی ہے کہ ان کے دل خوف خدا سے لبریز رہتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ عالم خدا کی نظر، اللہ کی نظر میں وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے اور اس کائنات کا علم رکھتا ہے۔ سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، اور اس سورے میں ایک بار پھر علماء کا تذکرہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں بھی علماء کے تذکرے سے پہلے قرآن مجید اس کائنات کی تخلیق پر تبصرہ کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، کہ اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یہ تخلیق کائنات، اور اس کی نشانی ہے انسانوں کے مختلف زبانیں جو تم بولتے ہو اور تمہارے مختلف رنگ، اور یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ علماء کے لیے، صاحبان علم کے لیے۔ یہاں بھی تخلیق کائنات میں رہنے والی مخلوقات کے بعد علماء کا تذکرہ ہے۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے، وہاں بھی علماء کا تذکرہ ہے، لیکن علماء کے تذکرے سے پہلے اس کائنات کی مخلوقات کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو مکڑی کی مثال دی گئی کہ یہ بیت العنکبوت سب سے زیادہ ناپائیدار گھر ہے، اور پھر اس کے بعد علماء کا تذکرہ ہوا، یعنی علماء وہ ہیں جو ان حشرات کا بھی علم رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مکڑی کیا ہے، مکڑی کی کتنی قسمیں ہیں، مکڑی جالہ کیوں بناتی ہے اور کیسے بناتی ہے، نحل چھتا کیسے بناتی ہے، اور بیا گھونسلہ کیسے بناتی ہے۔ علماء جانتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کو علماء کہہ رہا ہے جو اس کائنات کا علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں اس کائنات کی توانائیوں کو، جو جانتے ہیں اس کائنات میں بکھری ہوئی اشیاء کا جو علم رکھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اس کائنات میں تحقیق کرتے ہیں، اور ان کی تحقیق سے پوری انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ کس طرح علماء کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر تخلیق ارض و سما کا تذکرہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت جس میں ارشاد ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن علماء ہی، صاحبان علم ہی عقل و دانش سے کام لیتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پھر ایک بار پھر علماء کے تذکرے کے ساتھ تخلیق کائنات کا تذکرہ ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے یہ ارض و سماوات ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق فرمائے، اور صاحبان علم لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ کس طرح اس کائنات کا تذکرہ ہے اور پھر علماء کا تذکرہ ہے، یعنی علماء یہ وہ لوگ ہیں قرآن کی نظر میں جو اس کائنات کا علم رکھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے تحقیق کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی علماء کی یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں علماء ہی وہ بندے ہیں جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، علماء ہی وہ ہیں جن کے دل
اللہ کی خشیت یا خشیت الہی سے لبریز رہتے ہیں۔ دعا فرمائی کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔